اللہ تبارک و تعالیٰ نے انبیاء کرام علیہم السلام کو بڑے شرف، عزتیں اور کمالات عطا فرمائے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کوہ طور پر اور عیسیٰ علیہ السلام چوتھے آسمان پر تشریف لے گئے، مگر تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جان دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، رحمت عالمین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان ہی نرالی ہے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام شب معراج آسمانوں کی وسعتوں کو کراس کرتے ہوئے لامقام تشریف لے گئے۔ انبیاء کرام علیہم السلام ہر جگہ اپنی ارواح کے ساتھ موجود تھے، وہاں پر تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے جسم مبارک کے ساتھ موجود۔ جہاں پر بھی انبیاء کرام اپنی ارواح کے ساتھ، مسجد اقصیٰ میں بھی اپنی ارواح کے ساتھ، اور پھر آسمانوں پر بھی اپنی ارواح کے ساتھ موجود تھے، وہاں تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے جسم مبارک کی ساتھ تشریف لے گئے۔ ماں سوائے حضرت ادریس اور عیسیٰ علیہ السلام جو کہ اپنے جسم کے ساتھ موجود تھے، تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان سے وہاں پر ملاقات کی، اور یہی نہیں بلکہ جہاں جبرائیل امین علیہ السلام نے آگے بڑھنے سے معذرت کر لی، آگے جانے سے جو ہے معذرت کی کہ اگر آگے جاؤں گا تو پر جل جائیں گے، اس سدرۃ المنتہا کے مقام سے بھی آگے تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مبارکہ اپنے جسم مبارک کے ساتھ تشریف لے گئی۔ حضور کی ذات اس سدرۃ المنتہا کے مقام سے بھی آگے جو ہے جسم کے ساتھ جو ہے تشریف لے گئے، اور پھر اس سے آگے لامقام میں اپنے رب کریم کے حریم قدس میں بھی تشریف لے گئے، جس کو قرآن پاک میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہاں مقام پر تشریف لے گئے۔ سورہ نجم کی آیت نمبر 8 اور 9 میں فرمایا، ثم دنا فتدلی فکان قاب قوسین او ادنی۔ وہاں کی منظر جو ہے تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وہ جلوہ نزدیک ہوا، پھر خوب اترا، اور اس جلوے اور اس محبوب کے درمیان 2 ہاتھ کا فاصلہ رہ گیا، بلکہ اس سے بھی کم۔ پھر اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے پیارے حبیب کا کے درمیان جو ہے 2 ہاتھ کا فاصلہ رہ گیا۔ یہ سورہ نجم کی آیت نمبر 8 اور 9 میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، میرے اور میرے محبوب کے درمیان اس سے بھی زیادہ بلکہ 2 ہاتھ کا فاصلہ جو تھا وہ رہ گیا تھا۔ حضرات، کسی کے مکان کو سمجھنا بڑا آسان کام ہے، مگر کسی کا مقام کیا ہے، کسی کا رتبہ کیا ہے، کسی کی شان اور وقار کیا ہے، کسی کی عظمت کیا ہے، اس کو سمجھنا بڑا ہی مشکل کام ہے۔ آپ کہیں بیٹھے ہیں، میں آپ کا مکان دیکھ سکتا ہوں کہ آپ کا اس وقت کدھر بیٹھے ہوئے ہیں، مگر آپ کی عظمت اور مقام کیا ہے، آپ کی شان کیا ہے، آپ کا وقار کیا ہے، وہ میں نہیں جان سکتا۔ معراج کی شب تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مکان کا تو کسی کو علم ہی نہیں تھا، کیونکہ آپ لامقام میں تشریف لے گئے۔ اگر تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مکان کا اس شب کسی کو علم نہیں ہو سکا، تو پھر کملی والے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے شان اور مقام اور رتبے اور وقار کا پھر عالم کیا ہے، پھر اسے کون کوئی جو ہے کیسے جان سکتا ہے کہ حضور کے شان جو ہے اس کا مقام کیا ہے۔ امام احمد رضا خان بریلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں، مل کے ہاتھ سے کبریا ہو، مل کے ہاتھ سے کبریا ہو، مال کے ہر ماسوا ہو، اور کوئی کیا جانے کہ کیا ہو، عقل عالم سے ورا ہو، سب جہر کے دائرے میں، سب جہر کے دائرے میں، ششت جہر سے تم ورا ہو، ششت جہر سے تم
وراہ طور موسیٰ چرخ عیسیٰ، طور موسیٰ چرخ عیسیٰ کیا مساوی دنا ہو۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے معراج کی شب جنت کا بھی وزٹ کیا، اور وہاں پر آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، اے بلال سمیت دفن علیک بین یدی فی الجنہ، اے بلال میں نے تمہارے قدموں کی آواز جو ہے جنت میں اپنے آگے آگے سنی۔ حالانکہ اس وقت حضرت بلال تو جنت میں موجود نہ تھے بلکہ آپ زمین پر تھے، مگر تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آپ کی آواز، چلنے کی آواز جنت میں سنی، سماعت فرمائی۔ اگر آپ یہ سمجھ لیجئے کہ اس وقت حضرت بلال حبشی جو تھے زمین پر بھی موجود تھے اور جنت میں بھی موجود تھے، تو غلام کی یہ شان ہے، غلام کا یہ مقام ہے، تو پھر اس تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان کا اور مقام کا اور رتبے کا، روج کا، کمال کا پھر عالم کیا ہوگا۔ سبحان اللہ۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام اس کے بارے میں جو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے جنت میں حضرت بلال حبشی کی قدموں کی آواز سنی، آواز سماعت فرمائی، اس کے بارے میں محدثین اکرام نے ایک تیسری تعبیر بھی فرمائی ہے۔ وہ تعبیر یہ ہے، محدثین فرماتے ہیں کہ اس بات میں یہ حکمت ہے کہ جب قیامت قائم ہوگی، جنتی جب جنت میں آئیں گے، اس وقت بلال حبشی آپ جو ہے جنت میں چلیں گے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام اس حضرت بلال حبشی کے چلنے کی قدموں کی جو تھی آواز کو سماعت فرما رہے تھے۔ اب حضور کی سماعت کی شان جو ہے شب معراج میں بیان کر دی کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام وہ آواز سماعت فرما رہے، وہ آواز جو ابھی پیدا ہی نہیں ہوئی، جس کا وجود ہی نہیں ہے، وہ تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت بلال حبشی کے قدموں کے چلنے کی آواز سماعت فرما رہی۔ تو معراج، شب معراج نے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی سماعت کی شان کو بیان فرمایا، اور المختصر یہ کہ معجزہ معراج جو ہے وہ کمالات مصطفی کے ان گنت زاویوں کو اپنے اندر سمیٹے ہوئے، اپنے اندر لیے ہوئے، اور اس کی اس معراج کے واقعہ کی، شب معراج کی یہ حقیقت ہے کہ جتنا ہم معراج مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں کا ذکر کرتے چلے جائیں گے، اتنا ہی ہم جو ہے عشق مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سمندر میں اتنے ہی ہوتے ہم سب کو نصیب ہوں گے۔ تو اللہ کریم کے حضور دعا ہے، اللہ رب العالمین ہم سب کو حضور رحمت عالمین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی غیر مشروط محبت اور لامحدود وفاداری نصیب فرمائے، آمین۔